اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ نے ہمیں پابند بنایا تھا کہ ہم اللہ کے احکامات کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے. لیکن یہ مرد اور عورت دونوں میں سے رفتہ رفتہ کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب نہ کے درجے میں ہے، بلکہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ دین میں داخل ہونا اور دین سے دور ہو جانا، دین سے پھر جانا، یہ کسی ایمان والے کے لیے بڑی بات نہیں رہی. یا دونوں میں شریک ہو جانا کہ مسلمان کے کام ہوں اس میں بھی شریک ہو جائے آدمی، اور عورتوں کے بھی کام اور غیر مسلموں کو بھی کام ہوں اس میں بھی آدمی شریک ہو جائے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، کوئی عقیدے میں کوئی فرق نہیں رہا کہ آدمی کفریہ اور شرکیہ اعمال بھی کرے، بت پرستی بھی کرے، مندر میں جا کے گھنٹہ بھی بجا دے اور مسجد میں آ کے سجدہ بھی کر لے. اس کی غیری اتنی دینی غیرت بالکل ختم ہو گئی. ورنہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جتنا آدمی آگ سے دور رہتا ہے، آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آدمی کو کفریہ اور شرکیہ اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. مومن مرد و عورت کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ بھائی کیا ہمارے اعمال ہیں، کیا ہمارے عقائد ہیں، کیا ہماری ضرورتیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور دینی تربیت سے محروم رکھا. بس گھر میں بچے یوں ہی پلے بڑھے اور آگے چل کے ان کی شادیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ایسے بڑھ گئے بغیر دین کے، بغیر اسلام کے، بغیر عقیدے کے، کہ صرف مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے کو کافی سمجھ لیا اور اسی پر اکتفا کر لیا. حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے آدمی کامل اور مکمل طور پر مومن نہیں ہوا کرتا. یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ وآباؤہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ دنیا میں ہر مولود، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کسی کے یہاں بھی پیدا ہو، لیکن اسلام اور ایمان اور اعمال اپنے اندر لانے کے لیے محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کی جدوجہد ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے باقی رہے گا، ہماری اعمال کیسے باقی رہیں گے، ہمیں دنیا میں کیسے کامیابی ملے گی، آخرت میں کیسی کامیابی ملے گی. اس کے لیے ایمان سیکھنا پڑے گا، اعمال سیکھنے پڑیں گے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم بغیر سیکھے پڑھتے ہیں، اس لیے نماز ناقص، ادھوری، نامکمل رہتی ہے. اور جو چیز بھی بغیر سیکھے کیا جائے گا وہ ناقص اور ادھورا رہے گا. دنیا میں جب ہم چیزوں کو بناتے ہیں، چیزوں کو بگاڑتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. نماز جیسی عظیم الشان عبادت اس کو ہم نے نہیں سیکھا. نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کو، نماز کے اندر پڑھی جانے والی قرآن کریم کو ہم نے نہیں سیکھا کہ قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. اس کے صحیح ہونے اور نہ ہونے پر نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے کہ ہماری نماز اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار صحیح ہوں. اول نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہماری صحیح ہو، نماز کے اندر پڑھے جانے والے وظائف اور ذکر صحیح ہو، ہمیں سورہ فاتحہ بھی صحیح سے آتی ہو، ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کریم کی اور دیگر جگہوں سے سورتیں پڑھی جاتی ہیں، آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی صحیح طور پر ہمیں معلوم ہو. نماز کے اندر پڑھا جانے والا ذکر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اور التحیات اور درود شریف
اور دعائے معشورہ وغیرہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر، یہ سب ایک دم صحیح سے معلوم ہو. اور دعائے قنوت جو وتر کے اندر تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہمیں صحیح سے معلوم ہو. اس کے علاوہ موٹے موٹے چند ضروری مسائل کہ جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے، جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان میں سر فہرست، ان میں سب سے پہلے ہمیں نماز کے واجبات معلوم ہوں، کہ نماز کے فرائض معلوم ہوں، کہ بھئی ہمیں کہ کون کون سی چیزیں ہماری نماز میں فرض ہیں، اور نماز کے واجبات معلوم ہوں، کون کون سی چیزیں نماز میں ضروری ہیں، واجب ہیں، جن کے کرنے سے ہماری نماز ہوتی ہے، جن کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نماز کے اندر ہمیں کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی نہیں. یہ ساری ہماری یہ اندر جو بے دینی آئی اور ان چیزوں کو ہم نے سیکھا نہیں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دین سے، ہمارا رشتہ ایمان سے کمزور ہوا. ہم نے قرآن کو سیکھنے کو، ہم نے اسلام کو سیکھنے کو، ہم نے اسلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے ذرا بھی اپنی اولاد کے بارے میں توجہ نہیں کیا کہ ہماری اولاد کو قرآن کریم صحیح سے پڑھنا آتا ہو، ہماری اولاد کو کم سے کم اتنی اردو آتی ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، موٹی موٹی حدیث کی کتابوں کو، موٹی موٹی ضروری باتوں کو ہم پڑھنے والے بن جائیں. کبھی کوئی مسئلہ دیکھنا پڑے، اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے بہشتی زیور ہے، اور روزانہ پڑھنے کے اعتبار سے بتلایا جاتا ہے کہ بھئی گھروں میں تعلیم ہو، فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے. اسی طرح موٹی موٹی دین کی کتابیں اہم جو ہم پڑھ کر کے اپنی دینی ضرورت کو پورا کر سکیں، ہمارے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت جا سکے. ہم اپنے بزرگوں کے طریقے اور بزرگوں کے واقعات تاکہ اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات پڑھ سکیں، ان کی زندگی دیکھ سکیں. بات پر اور ہر جگہ ہر موقع پہ نہیں بتلایا جا سکتا، لیکن ہم اردو پڑھے ہوں گے، ہم قرآن پڑھے ہوں گے تو کم سے کم کبھی ضرورت پڑی لاؤ کوئی کتاب پڑھ لیں، لاؤ اپنے صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، لاؤ حضرت عائشہ کی زندگی پڑھ لیں. سیرت عائشہ بہت شاندار کتاب ہے، ہر عورت کو خوب پڑھنا چاہیے. بہت شاندار کتاب ہے، سیرت عائشہ کے نام سے ملا کرتی ہے. اب ہم اردو پڑھے ہوں گے، ہم دینی ضرورتوں کو جانتے ہوں گے تو ہمیں وہ پڑھیں گے بھی، معلوم بھی کریں گے. لیکن ہمارا تعلق اسلام سے، ہمارا رشتہ اسلام سے، دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے بالکل کمزور ہو گیا ہے. میرے عزیز و دوستو، میری ماں و بہنوں، بغیر ہم دین کے، بغیر اسلام کے، بغیر اللہ کے حکموں کے ہماری زندگی دنیا میں بھی بیکار ہے، آخرت میں بھی بیکار ہے. نہ ہم دنیا میں چین و سکون و اطمینان سے جی سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کامیاب آدمی وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے احکام رکھے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے نماز رکھی ہے. اللہ نے سب سے پہلے کہ ہم ہر حال میں نماز کو ادا کریں گے. دنیا میں دیکھیں، ذرا غور کریں، ہم لوگ برکت کے، خیرات و برکات کے اللہ سے متوجہ رہتے ہیں، اللہ کے رحم و کرم کے متوجہ رہتے ہیں. دنیا میں دیکھا جائے، فجر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوتی ہے. کوئی ایمانداری سے یہ بات بتلائے کہ ایک طرف مسجد کے اندر اذان ہو، ہمارے مرد حضرات مسجد کی جانب اپنے اپنے جہاں بھی ہوں مسجد کی جانب رخ کریں. ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اپنی دوسری دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر مصلی کی طرف روانہ ہو جائیں اور مصلی پر متوجہ ہو جائیں. مرد حضرات مسجد میں چلے گئے، ہماری مائیں بہنیں اور مصلوں پر چلی گئیں، تو ہم غور کریں اور دیکھیں کہ جس محلے میں، جس گھر کے مرد حضرات مسجد میں چلے گئے اور جس گھر کی عورتیں، مائیں بہنیں مصلوں پر چلی گئیں، تو بتائیے اس گھر پر اور اس
قبیلے پر، اس خاندان پر اور اس بستی پر اور اس شہر پر کیا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی کہ اذان ہونے کے بعد مرد حضرات مسجد کی طرف گئے اور ہماری مومن مائیں اور بہنیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیں؟ اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ دیکھیے اللہ فرشتوں پر انہی باتوں کو لے کر فخر کرتے ہیں۔ لمبی لمبی راتیں ہیں، 2 رکعت 4 رکعت میاں بیوی اٹھیں اور اللہ سے کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے کہتے ہیں کہ دیکھو بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں ہے، کہ میاں بیوی ہیں، سارے ضرورتیں سارے تقاضے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یہ بندہ اور بندی میرے خوف سے، میرے شوق سے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کراتے ہیں۔ اور یہ صحابہ اور صحابیات کا طرز تھا، صحابہ اور صحابیات کا طریقہ تھا، لیکن یہ سارے شوق اور سارے جذبے ہمارے ذات کے اندر سے، ہماری مومن مرد و عورت کے اندر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو دینی بیداری لانے کی، ورنہ ایک وقت ایسا آپ پڑا ہے اور ایسا چال چلن دنیا کا ہو چکا ہے کہ لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں، لڑکے اسلام سے پھر جاتے ہیں، لڑکیاں اسلام سے پھر جاتی ہیں اور غیروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں، ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اتنا عظیم الشان دین دیا تھا، عظیم الشان کلمہ دیا تھا، اس کو چھوڑ کر محبت کے جھانسے میں آ کر، چند پیسوں اور چند لالچ میں آ کر اپنے دین کو قربان کر دیتی ہیں، اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو، اپنے مذہب کو تار تار کر دیتی ہیں، اور انہیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کس چیز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ اگر ہم اپنی اولاد کو بنیادی طور پر اسلام سے قریب کریں گے، اسلام کی پہچان کرائیں گے، اسلام کا تعارف کرائیں گے، اسلام سے روشناس کرائیں گے، ان کو اسلامی تعلیمات سے بہرور کریں گے، تو جب ہمارے بچہ یہ جانتا ہوگا اسلام سے اگر ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہمیں بہت بڑی جنت دے گا، اور اگر ہم ایمان سے نہ گئے، اور جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں ہوتا، جو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کا جنت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی کے اندر، جس مرد عورت کے اندر یہ دینی غیرت سما جائے گی اور بیٹھ جائے گی کہ بھئی ایمان کی بنیاد پر اللہ ہمیں جنت دیں گے اور جنت میں یہ انعام اور اکرام ہوگا، تو کوئی آدمی کیوں کر اسلام سے پھر سکتا ہے۔ اس لیے اور یہ طور و طریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آیا ہے۔ اللہ کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی عورتوں سے خطاب کیا کرتے تھے، عورتوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، عورتوں کو مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ عورتوں کی طرف سے ایک مرتبہ فرمائش ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ مردوں میں تو دین سکھلا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں بتلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن منتخب کیے تھے کہ عورتوں کو کے اندر بھی دینی تعلیم دینی ہے، انہیں دین سکھلانا ہے۔ اس لیے ہماری ماں و بہنوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ سب سے پہلی گود اور سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کے پیٹ سے ہی بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ ماں جتنی نیک ہوگی، ہماری مائیں بہنیں جتنی نیک ہوں گی، اولاد اتنی ہی نیک ہوگی، کیونکہ ماؤں کا اثر بچوں پر زیادہ پڑتا ہے۔ مائیں بچوں کو کلمہ سکھائیں، مائیں بچوں کو دینی واقعات سنائیں، مائیں اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ انہیں سکھلائیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک فائدہ دیں گی۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ماں کرے گی۔ آدمی سے کہا جائے گا، آدمی تو عموماً کام کر لیا کرتے ہیں، بچے کو پڑھانا ہے قرآن، بچے کو مدرسے میں بھیجنا ہے، بچے کو حافظ بنانا ہے، بچے کو عالم بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی کوشش عورت کی ہوا کرتی ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنا سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنے بچے کو دینی تعلیم اور دینی تربیت میں ڈھال سکتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا بڑی ذمہ داری ہے، عورتوں کا بڑا فریضہ ہے۔ صرف عورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کھائے پکائے اور کپڑے دھوئے، نہیں، اس لیے نہیں ہے صرف کہ عورتیں کھانا پکانا اور کپڑے دھلنے کے لیے ہیں۔ عورتوں کی جہاں ان چیزوں کی تھوڑی بہت ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی تعلیم کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، ان کی اچھی نشست و برخاست کی،
بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی، کہ ہماری بچی ہے وہ جوان ہو رہی ہے، ہماری بچی ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، اس کو دین بھی آنا چاہیے، اس کو دنیا بھی آنا چاہیے۔ یہ عورتیں اپنی بچیوں کے بارے میں کوشش کریں، مرد حضرات ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں، دونوں لوگوں کے بارے میں کوشش کریں کہ ہماری اولاد دیندار ہو جائے، ہماری اولاد نماز کی پابند ہو جائے، ہماری اولاد روزے کی پابند ہو جائے، ہماری اولاد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والی بن جائے۔ جب ہم 4-5 سال کے عمر سے ہی یہ کوشش کرنا شروع کریں گے اور محنت کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، تو اپنے کو بھی فائدہ ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی، دینی تربیت کی فکر کریں گے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ ملے گا اور بچوں کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں، ورنہ آنے والا زمانہ، آنے والا وقت نہ جانے کیسا وقت ہے کہ لوگ نہیں جانتے آنے والے وقت میں اسلام سے لوگ کیسا پھر رہے ہیں اور پھریں گے۔ اور جب ہمارے بچوں کے اندر دین مضبوط ہوگا، دینی غیرت ہوگی، تو وہ اسلام سے نہیں پھریں گے، بلکہ وہ جہاں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں گے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند اور سنتوں کا خوگر بنائیں گے۔ اس لیے ہماری ماں باپ کی، ہماری مرد و عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ماں بہنوں کی، کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھلائیں۔ اس کے لیے 4-5 سال کی عمر سے ہی بچوں کو کوشش کریں کہ وہ دینی تعلیم سے روشناس ہو جائے، دینی تعلیم اس کے اندر آ جائے، اخلاق آ جائے۔ یہ ورنہ آنے والی نسل سے ہم اپنی اولادوں سے، جس کو اولاد کہا جاتا ہے، وہ پریشان رہیں گے۔ اگر ہم نے دینی غیرت اور دینی حمیت اپنے بچوں کے اندر کوٹ کے نہ بھری تو ہم بھی پریشان رہیں گے، محلے والے پریشان رہیں گے، ہماری لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کا آدمی، اس گھر کی عورتیں پریشان رہیں گی۔ عورتوں کی تربیت ہم نے نہیں کری، اپنی بچیوں کی تربیت ہم نے نہیں کری، تو جو ہمارے گھر میں لڑکیاں آئیں گی باہر سے، یہی اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، کوئی آئے گا تو کوئی جائے گا، تو دونوں حالتوں میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری بچی کہیں جا کر کے پریشان ہے تب بھی ہماری پریشانی ہے، کسی کی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، وہ بھی اگر اس کے اندر دین و ایمان نہیں ہے تو اس سے تکلیف ہوگی۔ آج کل دنیا میں گھر کے اندر فسادات صرف اس لیے ہیں، اس لیے کہ دین نہیں ہے۔ دین زندگی کے اندر ہوتا تو دونوں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے، دونوں لوگ ایک دوسرے کے مرتبے کو جانتے، دونوں لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے، دونوں خاندان والے ایک دوسرے سے اخلاق اور پیار و محبت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ پیش آتے۔ جب دین زندگی کے اندر نہیں ہوگا تو تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ اور دین زندگی کے اندر ہوگا، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی کاٹ دیں گے۔ اس لیے صرف یہی بات کہنے آیا گیا ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت پیدا کریں۔ اگر دینی حمیت اور غیرت پیدا نہ کی تو ہماری ذات کو بھی نقصان ہے، ہمارے پاس رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان ہے، اپنے بچوں کا بھی نقصان ہے، اپنی بچیوں کا نقصان ہے۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر کریں، اور اپنی بچیوں کے بارے میں ہم انہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ہنر سے انہیں آراستہ کریں۔ بچہ ہے، پڑھ لکھ جائے، پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات، نہیں تو اس کو کوئی ہنرمند بنائیں۔ لڑکی ہے، لڑکی کو پڑھانا ہے، لیکن ایسے اسکول اور ایسے کالجز، اور کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانے میں کہ ایسی جگہ پڑھایا جائے جہاں پر مخلوط تعلیم نہ ہو، یعنی بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتی ہوں، ایسی جگہ نہ ہو۔ ہم اپنے بچے کو پردے کے ساتھ، اپنی بچیوں کو پردوں کے ساتھ پڑھانے کا ماحول بنائیں، ورنہ ہم نقصانات سے اپنی اولاد کو بچا نہیں پائیں گے۔ وہ ماحول نہیں ہے کہ ہماری اولادیں بچ جائیں، ہمارے بچے اور بچیاں بچ جائیں۔ 10-15 سال کی، 10-12 سال کی عمر کے بعد، بلکہ 10 سال کی عمر سے بھی کم میں بچے اور بچے کے اندر عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، عادتیں بگڑ جاتی ہیں، اور نہ جانے کس قسم کے نقصانات اور فسادات کا سامنا ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جو تعلیم کا، جو تربیت کا اور جو ماحول کو بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو نیک اور دیندار اور صالح اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں،
تو 4-5 سال کی عمر سے اسے تربیت کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا شروع کریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لی تو دنیا میں بھی اجر بہت بڑا ہے اور اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا اجر۔ ہم اپنی بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں صحابہ اور صحابیات کے واقعات بدلائیں، انہیں دنیاوی فنون سے، دنیاوی ہنر سے بھی آراستہ کریں کہ ہماری لڑکی دوسرے گھر جائے، اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو اور اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو وہ سجانا جانتی ہو، سلیقے سے انہیں کھانا دینا جانتی ہو۔ یہ تمام چیزیں ہنر کے اعتبار سے آتی ہیں۔ ہماری بچی کو تمام چیزیں آنی چاہیے۔ ہماری بچے اپنے آپ کپڑا بھی سل لیتی ہو، چادر بھی بنا لیتی ہو، پردہ بھی بنا لیتی ہو، اچھے سے اچھا کھانا بھی بنا لیتی ہو، روزہ نماز کی بھی پابند ہو، اسلام و دین کو بھی جانتی ہو۔ جب عورت نیک ہوگی تو شوہر اللہ کی ذات سے امید ہے دیندار اور ایماندار اور نیک بن جائے گا، کیونکہ عورتیں دنیا میں اپنے آدمیوں سے جو چاہتی ہیں وہ کرا لیتی ہیں۔ اگر عورت اپنے آدمی کی خوشامد کرے، اپنے آدمی سے درخواست کرے، اپنے آدمی سے کہے کہ تم نمازی ہو جاؤ، تم نماز پڑھنے لگو، تم پابندی سے نماز پڑھا کرو، تم دین پر چلو، تم اسلام پر چلو، تو یہ آدمی کے حق میں زیادہ مفید ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو اللہ نے بڑے کردار کا، آدمیوں کو اللہ نے عورتوں سے زیادہ، آدمیوں سے زیادہ اللہ نے عورتوں کو تمام چیزوں کا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ عورتیں اگر چاہیں تو اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی خاندان کو سنوار سکتی ہیں، کیونکہ چھوٹے پہ بچے عام طور پر عورت کے پاس ہی رہتی ہیں، آدمی تو باہر کھانے کمانے کے لیے چلا جایا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری عورت کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنی بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اپنی تربیت کے بارے میں، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جب سے بات جس کی سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عورتیں اگر چاہیں تو بچے بھی دیندار ہوں گے اور بوڑھے بھی دیندار ہوں گے۔ اس لیے عورتیں اگر اللہ سے دعائیں مانگیں، ان کی اللہ کے یہاں دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ اللہ رب عورتیں کمزور ہوا کرتی ہیں، اللہ کمزوروں کی دعاؤں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور خود بھی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ، دینی تعلیم سیکھو اور سکھاؤ، ورنہ آنے والا وقت، یا کہہ لیجیے جو وقت چل رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی تو ہم ان کو دین پر لا نہیں سکتے، دین پر بچا نہیں سکتے، ان کی دین و ایمان کی، ایمان و اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں خوب دین کے بارے میں متفکر رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔